اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ النساء آیت نمبر 136 اور 137 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ ورسلہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ دو آیتیں بلکہ ان میں ایک خاص قسم کی کیفیت کو سامنے لا رہا ہے جو انسانوں میں پیدا ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ جو آیت کہی ہے وہ تو وضاحت کے لیے ہے کہ جب آپ ایمان لے آتے ہیں یا کسی چیز کو مان لیتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ سرسری انداز میں بس بھئی آپ مومن ہو گئے ہیں۔ پہلے سٹیپ میں آپ دل سے ایک چیز کو مانتے ہیں کہ بھئی میں تیار ہوں۔ جیسے ابھی آپ سکول میں آتے ہیں، آپ مدرسہ میں آتے ہیں، آپ کسی جگہ کام کے لیے جاتے ہیں، آپ اپنی تیاری کا بتاتے ہیں کہ بھئی میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر جو ہے آپ تفصیل آپ کو دی جاتی ہے کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ اے پڑھنے کے لیے آنے والے، آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ آپ کام کے لیے آتے ہیں، کام کا بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے کام کرنا ہے ادھر۔ ٹھیک ہے جی، میں ادھر کام کرتا ہوں، لیکن کام کیا کرنا ہے یہ اب آپ کو بتایا جاتا ہے۔ یہاں بھی اسی طرح کی ہی یہ چیز ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، چونکہ ابھی ابتدا میں ہی یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی آتا تھا، وہ اعلان کرتا کہ بھئی اے رسول خدا میں ایمان لے آنا چاہتا ہوں، میں اللہ کو ماننا چاہتا ہوں، آپ کے اسلام کو ماننا چاہتا ہوں۔ اب جب وہ اعلان کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ نے آ کر کہہ دیا کہ بس جی رسول خدا کو ہم نے مان لیا ہے۔ نہیں، اس میں یہ پورا پیکیج ہے، پورا پیکیج آپ کو یہ جو ہے ماننا پڑے گا۔ تو پھر آپ کا، چونکہ اس وقت تھے ایسے بندے جو کہ تھوڑا بہت اچھا جی ہم اللہ کو مان لیں بس ٹھیک ہے، باقی نماز روزہ ہی ہمیں معاف کر دیں۔ باقاعدہ لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم مان لیں، آپ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، بس نماز ہمیں معاف کر دیں۔ کچھوں نے کیا معاف کرانے کی کوشش کی، کچھوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا پیکیج بتایا ہے کہ نہیں ایسے نہیں۔ کیا ہے یہ ساری باتیں ماننے کے بعد جا کر اس میں حتیٰ وہ اہل کتاب کو بھی آ جاتا ہے۔ اہل کتاب بھی بہت ساری چیزوں کو مانتے تھے جو کہ توحید یعنی رسول خدا سے پہلے ان کے لیے اتنا ہی دین تھا جو کہ ان پر آیا ہوا تھا۔ اللہ کو مانتے تھے، نبی پر آئی ہوئی کتاب کو مانتے تھے، نبی کو مانتے تھے،
اور جتنا ہو سکتا تھا جو مومن تھے، صحیح والے بھی تو تھے نا، وہی سارے تو بالکل ہی برے لوگ نہیں ہوتے تھے، بے عملے سارے نہیں ہوتے تھے، اچھے تھے، تو وہ اس وقت تک ایمان کے لیے وہی کچھ کافی تھا۔ لیکن اب جو اس نبی پر ایمان لے آئے ہیں تو یہ پورا پیکیج یہ بنے گا۔ بس پیکیج اب جو ہے وہ جو تبدیل ہوا ہے، یہ آیت اس جدید بستہ پیکیج، ویسے بستے کو کہتے ہیں کہ جو اکٹھا ہوا ہے، یہ جو گٹھا ہے، یہ گٹھا اب لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لے آئیں، رسول پر، رسول ہی، اس رسول پر۔ اب پچھلے رسولوں پر آپ جو ایمان لے آئے ہیں وہ ان کے لیے تھا جب تک یہ رسول نہیں آئے تھے، جو پچھلی امتوں کے لیے یا پچھلے لوگوں کے لیے تھا۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، یہ بہت مہم جملہ ہے۔ ویسے تو یہ ہے بھائی کتاب پر ایمان ہے، کتاب پر ایمان کا معنی کیا بنتا ہے؟ کتاب پر ایمان کا معنی یہ بنتا ہے کہ ہم نے مان لیا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے، یہ نہیں، بلکہ کیا، کتاب کی جو تفصیلات ہیں، جس میں سارے احکام ہیں، ساری اخلاقیات ہیں، سارے حقائق ہیں، دنیا و آخرت کی باتیں ہیں، اور وہ سچے دل سے بندہ مانے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق پر مبنی ساری باتیں بتائی گئی ہیں اور ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ ہے ایمان بالکتاب۔ کتاب قانون کو کہتے ہیں، قانون کو بھی مانے، قانون کو مانے۔ جیسے کہ کسی ملک میں رہتے ہوئے آپ اس ملک کے قانون کو مانتے ہیں، مانتے تب ہیں جب عمل کریں، تو آپ ہر روز خلاف ورزی کر رہے ہیں، قانون کے خلاف جا رہے ہیں، اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ قانون کو مانتے ہیں؟ تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ یہاں بھی اسی طرح اگر کوئی بندہ قرآن کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ قانون کو نہیں مان رہا ہے، وہ کتاب کو نہیں مان رہا ہے، اور اگلی آیت اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اچھا، یہاں کہا والکتاب الذی نزل علی رسولہ، یہاں نزلہ کہا ہے۔ اب دوسری چیز والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتاب بھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی، وہ کتاب بھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ ایک ہی بات دو مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ یہ دوست جو عربی ادب پڑھتے ہیں، نحو اور صرف پڑھتے ہیں، خصوصاً صرف کے ماہرین توجہ کریں۔ پہلے کہا ہے کہ الذی نزل علی رسولہ، باب کون سا؟ باب تفعیل استعمال کیا، نزل ینزل تنزیل۔ اور جب کتب سابقہ کتابوں کی بات کی ہے والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتاب جو نازل کی ہے پہلے، وہ بھی وہاں کیا باب افعال استعمال کر دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ یار لوگوں نے تو دونوں کا معنی کرنا ہے، کیا نازل کیا، لیکن یعنی ایسے ہی بس، یعنی عوامی بات ہے بھائی کہ چلیں پہلے یہ لفظ منہ میں آیا تو وہ بول دیا، جب دوسری دفعہ وہ آیا تو وہ بول دیا۔ نہیں بھائی، یہاں اللہ تعالیٰ جب الفاظ میں تبدیلی کرتا ہے، ماضی کو مضارع بناتا ہے یا فعل بناتا ہے یا اسم استعمال کرتا ہے، یا جیسے یہاں مختلف دو بابوں کے صیغے ایک ہی قسم کے جملے میں استعمال کیے۔ پہلا جملہ ہے کہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور دوسرا جملہ ہے والکتاب الذی انزل من قبل۔ بات دونوں میں ایک ہی بات ہے، لیکن اس میں فعل جو ہے ایک اور مصدر سے لیا گیا ہے، اس میں فعل دوسرے مصدر سے لیا گیا ہے، تو حتماً کوئی مطلب ہے یہاں۔ آپ نے جو ہے باب تفعیل کے معانی میں پڑھا ہے، باب تفعیل کے معانی میں کہ اس کے معانی میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ کوئی چیز اگر آہستہ آہستہ کر کے انجام پائے، مکمل ہو، تو اس کو باب تفعیل میں استعمال کرتے ہیں، یعنی درج کا معنی اس میں ہوتا ہے،
درجہ بے درجہ وہ چیز واقع ہوئی ہے، تو پھر نزلہ یا وہ باب فعلا جو فاعل التفعیل کا باب استعمال ہوتا ہے، اور جب ایک ہی دفعہ نازل ہو، ایک ہی چیز ہو، تو اس میں باب افعال استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ کتاب تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی ہے، جو رسول خدا پر نازل ہوئی ہے، اور جو پچھلی کتابیں ہیں یا کتاب یا کتابیں دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں، وہ ایک دم نازل ہوئی ہے۔ جیسے کہ جناب موسیٰ گئے ہیں اور وہاں کوہ طور پر پوری کتاب ان کو پتھروں پر لکھی ہوئی ملی ہے، یہ ہے آپ کی کتاب، ٹھیک ہے جی۔ اور جناب عیسیٰ تو جب پیدا ہوئے ہیں تو ہی وہ اپنے دل میں وہ کتاب جس کی طرف ان کو اعطانی الکتاب وجعلنی نبیّا، جناب عیسیٰ جو ہے وہ بول رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، تو وہ کتاب ان کو ایک دم دی گئی، جو بھی کتاب تھی، اب اس کی تفصیل یہاں ہم نہیں بیان کرتے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ایک دفعہ یعنی دفعتاً نازل ہونے کے لیے انزلہ استعمال کیا ہے، اور تدریجاً نازل ہونے والی کتاب کے لیے نزلہ استعمال کیا ہے۔ یہ قرآن کی باریکیاں ہیں، یہ ظرافتیں ہیں، یہ لطافتیں ہیں قرآن کی جو قابل توجہ ہیں، لیکن کیا ہوتی ہیں اکثر چونکہ عوامانہ انداز ہوتا ہے، چونکہ عوام کو کیا غرض ہے کہ اب اس طرح نازل ہوئی ہے یا اس طرح نازل ہوئی ہے، ہاں یہ تو وہ ایسی ہے جیسے کہ بھائی ہمیں تو پکا ہوا کھانا چاہیے، آپ لکڑ کے پہ پکا لیں تو مرضی ہے، آپ گیس پہ پکا لیں تو آپ کی مرضی ہے، دیچکے میں پکا لیں تو آپ کی مرضی ہے، کڑھائی میں پکا لیں تو آپ کی مرضی ہے، ہاں ہم نے تو بس دیکھنا ہے کہ بھائی کھانا ہے اور ہم نے اس کو کھانا ہے، ہاں یہ عوامی سطح تو اسی طرح ہوتی ہے کہ بھائی دونوں کا معنی ہمیں پتہ ہے، بس وہ بھی نازل ہوگی وہ بھی نازل، اب کس طرح نازل ہوئی ہے، وہ آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوئی ہے یا ایک دم نازل ہوئی ہے، ہمارا اس سے کیا، ہاں جی۔ لیکن یہ باریکیاں قرآن کی وہ جو قرآن کا جو اعجاز ہے اور اس کی جو لطافتیں ہیں، جو باریکیاں ہیں، جو کلام کی خوبصورتیاں ہیں، جو کلام کا جمال ہے، وہ اس چیز سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہ باریکی کی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتی ہیں کہ وہ ان کو نظر میں رکھ کر کلام جو ہے نا پیش کرتا ہے، دیتا ہے۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اچھا یہ ایک طرف جملے کی مثبت سائڈ کہ ایمان لے آنا ہے اللہ پر، رسول پر، کتاب پر۔ اچھا کتاب میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا، سارے احکام آ گئے، آخرت کا ذکر بھی آ گیا، اس لیے کہ یہاں آخرت کا ذکر تو نہیں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات کی ہے تو آخرت کی بات نہیں کی ہے کہ آخرت پر ایمان لے آنا ہے۔ آخرت پر وہ کہاں سے آئے گی، وہ خود کتاب میں شامل ہے، کتاب بھری ہوئی یہ ساری کیا ہے، آخرت کے ذکر پر اور آخرت کے احوال پر، وہ بھی آ گئی، سمجھو سارے اصول آ گئے اور سارے فروع دین، اصول دین اور فروع دین سارے کے سارے اس میں آ گئے۔ اب جو ہے تھوڑی سی اور باتیں ہیں کہ وہ آیا ان کے بارے میں، چونکہ یہ لوگوں میں تھوڑے بہت ایسے ذہنیات چلتی تھیں، کچھ لوگ کچھ چیزوں کو مانتے تھے، کچھ نہیں مانتے تھے، بعض لوگ تھے وہاں خصوصاً یہ جو اہل کتاب تھے پچھلے، یہ بعض فرشتوں کے خلاف تھے، انہوں نے ویسے جو ہے نا کیا بنائی ہوئی تھی، ایک ٹسل بنا لی تھی کہ ہمارے عذابوں کا باعث یہ فرشتے بنے، بھائی فرشتے جو ہے نا وہ لے کے آئے ہیں ہمارے اوپر عذاب، پچھلی امتوں میں جو عذاب آئے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی جیسے ذکر کیا ہے کہ اس میں فرشتوں کا بھی کیا ہوتا تھا، دخل ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ ملائکہ کو بھیجتا تھا کہ وہ جو ہے کیا، جیسے کہ جناب ابراہیم کے مہمان واقع ہوئے، بتایا انہوں نے کہ ہم اس کام کے لیے آئے ہیں، یا اس سے پہلے اور بھی، تو بعض اہل کتاب جو ہے وہ انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا، قرآن میں بھی ہے کہ من کان عدواً لجبریل و میکالا،
ہاں کہ جو دشمن ہو جناب جبریل کا اور جناب میکائیل کا، تو یہ بات قرآن میں بھی ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو وہ ہیں جو ہم پر عذاب لے کر آئے تھے ہمارے آباء و اجداد پر، انہوں نے وہاں سے نہ ان کے ساتھ کیا بنائی ہوئی ہے، جیسے ہوتا نہیں ہے ٹینشن بنائی ہوئی ہے ہاں اپنے اندر نہ ان کے لیے وہ رکھی ہوئی ہے خار سی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں دوسرے جملے میں یہ فرما رہا ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، یہاں ملائکہ کو شامل کر دیا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ ملائکہ کو جو ہے نا ایمان نہیں لے آتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک دفعہ سب کو ذکر کر کے ملائکہ کو اندر اس میں رکھ دیا کہ یہ جو ایمان بالملائکہ ہے یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ کوئی ایسے نہ سمجھے کہ اچھا ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، سارے احکام بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن یہ دو بندے ہیں نا ان کا ہمارے سامنے نام نہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کرنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ ہم تو بس ٹھیک ہے نا، پھر ہم تو ٹھیک ہیں کیونکہ ہم تو سب مان رہے ہیں، یعنی جو پہلی لڑی میں بتائی ہے بات وہ تو ساری پوری کر رہے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں پچھلے والے، اور ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ اس رسول کو بھی مان رہے ہیں، لیکن وہ جو ان کے دل میں خار ہے بعض ملائکہ کے بارے میں وہ ابھی بھی کیا ہو موجود ہو، اور وہ کیا کہتے ہوں کہ نہیں ان کو ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دوسری میں یعنی اس کا دوسری پرت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو نہ مانے، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے سارے ملائکہ کو، ہاں جی سارے ملائکہ جو ہیں ان کو نہ مانے، جمع کا صیغہ لگا دیا ہے، وَكُتُبِهِ، اور اس کی ساری کتابوں کو۔ ہاں یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم نے پچھلی کتابوں کو مان لیا ہے بس، اللہ نے کہا ہے کتاب کو مانے، ہم نے مان لیا، نہ، وَكُتُبِهِ، ساری کتابوں کو ماننا ہے، وَرُسُلِهِ، اور سارے رسولوں کو ماننا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ اچھا ہم نے اللہ کے رسول کو مان لیا ہے لیکن اس رسول کو جو ہمارے پاس آیا ہے، نہ، رسولِهِ، سب رسولوں کو ماننا ہے، جتنے بھی رسول ہیں سب کو ماننا ہے، جیسے کہ ابھی مسلمان سارے رسولوں کو مانتے ہیں۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، چونکہ اوپر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کا ذکر نہیں ہوا تھا تو ادھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے وضاحت کے لیے کہ ایسا کوئی نہ سمجھے کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے وہ جو آخرت کا ذکر تو اوپر نہیں ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، کہا کہ نہیں وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر کوئی ایسا کرے گا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، ان میں سے کسی ایک کو بھی کوئی چھوڑ دے نا تو وہ سمجھیں کہ راستے سے دور ہٹ گیا ہے، اور بہت دور ہٹ گیا ہے۔ یہ جب ضلال بعید کا لفظ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ویسے تو ضل ضلالا ہو گیا، گمراہ ہو گیا، ختم ہو گیا، چلا گیا، لیکن ضلالاً بعیدہ جب کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا پلٹنے کا چانس نہیں ہے۔ اب یہ کہ یہ واپس آ سکے اور پھر سے مومن ہو جائے یا نہ، یہ نہیں ہو سکتا ہے، بس گیا، اب پٹری سے اترا ہے تو پھر گیا، دور گیا۔ اچھا اب یہ جو آیت آگے آ رہی ہے یہ بھی بڑی عجیب ہے، یہ اسی آیت کے بعد یہ آیت آئی ہے، تو یہ اس کا ہی ایک سایہ ہے۔ پچھلی آیت میں یہ بات کی گئی تھی کہ یہ پورا پیکج ہے، آپ اس کو مانیں، اس میں اصول دین یعنی اعتقادی پیکج، اعتقادی بستہ، اور فروع دین عمل والا بستہ، دونوں پورے کے پورے بیان ہوئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کیا بنایا ہوا ہے، تماشا بنایا، کیا کرتے ہیں جی، اچھا ہم ٹھیک ہے جی، آج مسلمانوں کے حالات اچھے ہیں
ہم بھی مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ادھر چلیں گے، آج ادھر لنگر شنگر ہے اور نظام ہے، آج مسلمان مان گئے۔ دوسرے دن دیکھا کہ مسلمانوں میں تو ادھر حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہاں حالات خراب ہیں، اور دوسری طرف حالات اچھے نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہاں جی ہم ادھر ہیں۔ اور پھر جیسے کہ ہمارے بعض ہیں نا، ابھی بعض سیاست اور خصوصاً بعض مذہبی سیاست مدار ہیں جی، خصوصاً وہ ہر کسی کے مخالف ہیں اور ہر کسی کے ساتھ ہیں۔ جو بھی اقتدار میں ہوگا ہم اس کے ساتھ ہیں جی، جو بھی اقتدار میں ہو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہم نے جو ہے خوب دین کے نام سے کیا کرنا ہے، استفادہ کرنا ہے۔ کچھ ہیں اللہ لوگ، اچھا وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے۔ اچھا جی، تو فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا، یہ جو کچھ لوگ ہیں جو ایمان لیتے ہیں، یہ اس کا جو روایتی معنی ہے پہلے وہ میں معنی کرتا ہوں، پھر میں وہ معنی جو ہم پیچھے سے لے کے آ رہے ہیں بعض جگہوں پہ اشارے کرتے ہیں۔ جو ایمان لے آتے ہیں، یعنی یہاں انہوں نے زیادہ تر مفسرین نے یہ سمجھا ہے کہ یہ اعتقادی بات ہے، عمل کی بات نہیں ہے، اعتقادی بات ہے، یعنی مومن ہو جاتے ہیں، اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، پھر کافر ہو جاتے ہیں، یعنی پھر کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، پھر مان لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، اور پھر تیسری دفعہ پھر کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے پکے پکے ہیں جی، اس طرح۔ لیکن جیسے کہ ہم نے پیچھے بہت ساری جگہوں پہ دوستوں اشارہ کیا ہے، کفر جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، جب آدمی عمل نہیں کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو کافروں کے زمرے میں شمار کرتا ہے۔ جب کہتا ہے اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کے مطابق نہیں چل رہا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کفر کا درجہ ہی دیا ہے۔ جیسے کہ ابھی یہ بالکل ساتھ ہی ہم نے دو چار آیتیں پہلے کیا پڑھا تھا کہ ہم جو ہے کیا کریں، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تقوی اختیار کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے سب کے لیے، آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی، اور آپ سے پہلے جو دوسرے کتاب دار تھے ان کے لیے بھی وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ متقی بنیں۔ اور اس کے مقابلے میں پھر کیا رکھا تھا، وَمَن يَكْفُرْ وَإِن تَكْفُرُوا، یا متقی ہے یا پھر کافر ہے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا ثم کفروا، ایمان لے آتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں، یعنی کچھ دن عمل کرتے ہیں دین کے مطابق چلتے ہیں، مومن ہو جاتے ہیں، پھر دوسری طرف پھرتے رہتے ہیں، نہیں عمل کرتے ہیں، کفرانہ حرکتیں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں۔ نافرمانی یعنی کفر نا۔ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہ حیا علی الصلاۃ، آگے سے ہے نہ، کیا مطلب ہے؟ کفر ہے نا، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کفر؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ دھوکہ نہ دے، وہ کہتا ہے نہیں میں نے دینا ہے، ہاں تو یہ کفر ہی ہوا نا۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں ایک بندہ کہتا ہے کہ ہاں جی پانی لے آؤ، بسم اللہ، یہ لے کے آیا، ہاں جی، اب اس کو کہتے ہیں کہ کیا کرو، یہاں آپ مثال کے طور پر 1 گھنٹے کے لیے آپ نے پڑھائی کرنی ہے، وہ نہیں پڑھتا ہے، یا کہتے ہیں کہ آپ نے موبائل نہیں دیکھنا ہے، کہتے ہیں نہیں یہ تو میں نے دیکھنا ہے، تو یہ جو ہے اس کو کہا جائے گا کہ یہ بھائی مانتا ہے، اس کو نہیں نہ مانتا۔
کبھی مان لیتا ہے کبھی نہیں مانتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے۔ یہ جو پیچھے آپ نے بات کے بعد کتاب الذی نزل علی رسولہ کتاب پر ایمان لے آئے یعنی کتاب کو مانے، تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، وہ جو ایمان لے آتے ہیں، ثم کفروا، اب صرف یہ کفر پکا پکا وہ جو اعتقادی کفر کی بات نہیں ہوگی، وہ بھی ہو سکتا ہے، ایمان لے آئے پھر کافر ہو گیا۔ ہاں کچھوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اہل کتاب کے بارے میں، وہ پہلے موسیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، پھر بچڑے کی عبادت کی کافر ہو گئے ہیں، پھر دوبارہ جو ہے توبہ کر کے مومن ہو گئے ہیں، پھر جو ہے جناب عیسیٰ کو نہ مانا تو کافر ہو گئے ہیں، پھر جناب رسول خدا آئے ہیں تو پھر تو بڑے کافر ہو گئے۔ ہاں یہ جیسے لکھا ہو ان الذین آمنوا ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر کافر ہوئے، ثم ازدادوا کفرا پھر تو کفر کے اگلے درجے پہ چلے گئے۔ یہ بعض نے اس طرح معنی کیا ہے، یعنی کفر اعتقادی کا معنی کیا ہے، اور بعض نے جو ہے کہا ہے کہ یہ منافقین کے لیے ہوتا ہے کہ وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، ہاں اس طرح۔ لیکن حقیقتاً یہ جیسے قرآن نے اکثر جگہ پہ کفر کو دو قسم کے کفر بیان کیے، ایک تو یہ ہے کہ آپ سرے سے اللہ تعالیٰ کو اور اعتقادات کو مانتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، کتاب کو نہیں مانتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے، یہ کفر اعتقادی ہے۔ قرآن نے کفر عملی کو بھی کفر ہی قرار دیا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی نہیں بناتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ جیسے کہ ابھی آیت آپ لوگوں کے سامنے یہ پڑھی ہے کہ اوصینا ان اتقوا اللہ وان تکفروا، ہم نے وصیت کی ہے کہ آپ تقوی کریں اور اگر آپ کفر کرتے ہیں، یعنی تقوی نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کفر کرتے ہیں۔ یعنی واضح ہے کہ یہاں یہ مراد بھی ہو سکتی ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، پھر یعنی ڈاما ڈول ہے، کبھی کچھ مان، جیسے ابھی اکثریت مسلمانوں کی اسی نہج پہ چل رہی، کیا کچھ کاموں میں جو بہت کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں لیتے ہیں، کوئی ان کے زندگی میں رکاوٹ نہیں ہے ان کے مطالب میں، اس پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز ٹھیک ہے، کیا ہونا ہے، کچھ نہیں ہونا ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ روزہ وہ بھی ٹھیک فکس ٹائم پہ رکھ لیتے ہیں، بڑے دھیان سے افطاری کا انتظام کرتے ہیں۔ ہاں جی اب آئیے باری تقسیم کی، ہاں جی مال تقسیم کرنا ہے بابا جی کا، آپ ادھر جو ہے نا ادھر وہ اپنا فارمولہ لگائیں گے، پھر وہ قرآن والا یا وہ جو اللہ تعالیٰ کو بتایا وہ فارمولہ ہے وہ اس کو سائڈ پہ رکھ دیں۔ اسی طرح جب سودا لین دین کا ہوتا ہے، اب پیسے لے لیے، اب مجھے کل پرسوں بھی ایک بندہ کہ آپ وہ بندہ بڑا جو ہے نا مسلمان بنا ہوا ہے، میرے پیسے نہیں دے رہے، ہاں اب میں نے اس کو تو کوئی اور بات اس کو کہا کہ یہ طریقہ کر لو یا اس طرح کوئی بات، لیکن میں نے دل میں کہا میرے اپنے کئیوں نے دینے ہیں نہیں دیتے ہیں، میں خود بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں کئی مومن بن کے جو ہے وہ یا بڑے مسلمان بن کے جو ہے نا وہ بندے سے کیا کر لیتے، تو یہ اس طرح کے ہوتے ہیں ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ یہ انشاءاللہ اس بات کو جو ہے نا یہ جملہ آپ کی ذرا تفصیل علم ہے تو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔